وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ آج کے ہمارے جو جدید مسائل ہیں اور جن چیزوں کا بڑی کثرت کے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ طلاق بڑی کثرت سے ہونے لگی ہے۔ اس کثرت کے ساتھ طلاق ہونے لگی ہے کہ صبح سے شام تک درجنوں لوگ اگر بات کرتے ہیں تو ان میں سے کثرت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو طلاق کے بارے میں بات پوچھتے ہیں۔ طلاق شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے، جب میاں بیوی کا نبھانا ہو، ان کے رشتے کو توڑ دیا جائے اور طلاق ہو جائے، اس کو شریعت نے جائز رکھا ہے۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ والا جائز کام ہے جو جائز تو ہے پر اللہ کو پسند نہیں۔ وہ پھول سی کلیاں جو ابھی پوری طرح مہکنا بھی نہ سیکھ پائی تھیں کہ وہ مسل دی گئی، بچے بکھر گئے، کوئی ماں کے ہوتے ہوئے بھی بغیر ماں کے زندگی گزار رہا ہے اور کوئی باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسا وقت گزار رہا ہے۔ ہمارا رب ہم پہ سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی امت کا خیال فرمانے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی چیز کو بنانے کی اہمیت تو بیان فرمائی ہے لیکن توڑنے کو پسند نہیں کیا۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتے توڑنے والا اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ توڑا نہ کرو جوڑا کرو، توڑا نہ کرو جوڑا کرو۔ روز گھر ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، اور تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے گھر اتنی تکلیف کا باعث بنے کہ ان کے اثرات صرف دو لوگوں تک نہیں رہے بلکہ کئی خاندانوں کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی آیت نمبر 19 اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، معروف والا معاملہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ لفظ دیکھیے قرآن مجید کے، فرمایا اگر تمہیں ان کی کوئی عادت ناپسند ہو، کوئی چیز ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اسی چیز کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھی ہوئی ہو۔ انداز دیکھیے سمجھانے کا، قرآن مجید نے اپنی معنوی تاثیر کے ساتھ چند جملوں کے اندر پوری زندگی کو سمو کے رکھ دیا۔ فرمایا فَعَسَىٰ، ہو سکتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ ان تکرہوا شیئا، کوئی چیز تمہیں مکروہ لگے، کراہت آئے۔ تکرہوا کا معنی کراہت آنا، تم بڑا سخت ناپسند کرو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اس میں ہی اللہ نے تمہارے لیے صرف خیر نہیں کہا، خیرن کثیرا، اللہ نے کثیر خیر رکھی ہوئی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات انسان کی بیوی کا سلوک اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا لیکن اللہ پاک اسی بیوی سے اسے فرما بردار اولاد عطا فرما دیتا ہے، صالح اولاد عطا کر دیتا ہے ساری زندگی۔ اور ملا جلال الدین رومی نے سخت جملہ کہا ہے پر ہے بڑا قیمتی، وہ فرماتے ہیں جب تو نے کتے کو اپنے پیچھے لگایا یا ہڈی ڈال کے ہے تو اب تو کیسے کہتا ہے کہ میں ہڈی نہ ڈالوں اور میرے پیچھے رہے، اب تو روز ڈالنی پڑے گی۔ ابا جی کہتے ہیں بڑا داماد اور جوائی بڑا لالچی ہے، روز مطالبے کرتا ہے، تو صاحب آپ نے پہلے دن ہی گاڑی کا پیغام بھیجا تھا، تو کیوں بھیجا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ آپ نے ان دو جو ہے وہ خوبصورت لوگوں کو جن کی ابھی زندگی کی کوئی بہار نہیں دیکھی تھی، آپ نے ان کا رشتہ دولت کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ نے لڑکے کی شادی کر دی فرنیچر کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ۔ کیا آپ نے اپنے بچے کا اتنا سا صرف آپ نے مول ڈالا اس کا؟
اس قابل ہے میرا یہ پھول سا چاند سا بیٹا، پھر آگے بڑھیے۔ اور یہاں اگر یہ معاملہ ہے تو وہاں بھی معاملہ اس سے مختلف نہیں ہوتا۔ لڑکی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر میں اس کو، پھر کہتے ہیں جی داماد صاحب لالچ بڑا کرتے ہیں، اور بھی تو وہ لالچ کرے گا، آپ نے اس کو لالچ پہ لگایا تو کرے نا۔ کیوں لگایا آپ نے؟ کس نے کہا تھا آپ کو لالچ پہ لگائیں؟ کیوں آپ نے وہ سارے مد و جزر اس کی، ہم جو غریب لوگ ہوتے ہیں، سادے لوگ گھروں میں، ہم بھی جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو کرائے کی کار لے جاتے ہیں ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے۔ وہ بھی کوئی عام تو نہیں نا گولیاں کھیلے ہوتے، وہ بھی ہماری طرح کے ہیں، وہ بھی پڑوسیوں کے برتن منگا لیتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے، وہ بھی دوسروں کا سامان لا کے قالین بچھا لیتے ہیں۔ تو ایک طرح کا رشتہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ دولت کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی، اور بڑے میٹھے، بڑے ٹھنڈے، بڑے خوبصورت۔ اس خدا را جنہوں نے بچیوں کے رشتے کرنے، منت کر رہا ہوں انہوں نے بچوں کے رشتے کرنے، خدا را ان کی بنیاد صحیح رکھنا۔ ہم تو ایک سائیڈ پہ ہو جائیں گے، بڑے لوگ تو بڑی جلدی کونوں میں گھس جائیں گے۔ ان کو آگ میں نہ جھونکنا، خدا را بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کرنا، بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کو ساری زندگی آپس میں جھگڑنے کے لیے تنہا نہ چھوڑ دینا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں۔ حضور کیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا لوگ دولت دیکھ کے شادی کرتے ہیں۔ اپنی بیٹے اور بیٹے کی شادی دولت دیکھ کے نہ کرنا، دولت متکبر بنا دیتی ہے۔ لفظ حدیث میں فرمایا نہ خالی دولت نہ دیکھنا، خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ متکبر بنا دے گی۔ اور جو بی بی دولت لے کے آئے گی، جب وہ خامد کو عزت نہیں دے رہی تو خامد کی ماں کا تو دوسرا حصہ ہے، خامد کے باپ کا تو تیسرا درجہ ہے، اس کے بہن بھائیوں کا تو چوتھا درجہ ہے۔ تو بھئی جو خامد کو ہی سمجھتی ہے کہ یہ تو میری دولت کے پیچھے آیا ہے، تو کسی اور کو کس نظر سے وہ دیکھے گی؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ چہرے کی ظاہری خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتے ہیں، ظاہری خوبصورتی دیکھ کے، خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، یہ تو سرکش بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ صوفی بزرگ تھے، ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا حضور میں آپ کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا ہوں، اور میں ڈائریکٹ اس کی طرف نہیں گیا، میں نے اس کو کوئی وسوسہ دے کے اپنے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، میں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے رشتہ لینے آیا ہوں۔ فرمایا تجھے میری بیٹی کی کون سی چیز اچھی لگی؟ نوجوان کہنے لگا خوبصورت بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو 1 مہینے کے بعد آنا، میں تیرا رشتہ کر دوں گا۔ حضرت نے اس کو دوائی کھلائی، بچی کو دست آنے لگے، پخانے لگ گئے۔ 1 مہینہ سارا وہ پخانے کرتی رہی، وہ جو پخانہ کرتی تو ایک مٹکے میں گھڑے میں سنبھال دیتے۔ 1 مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہیاں پڑ گئی ہیں، رنگ بدل گیا ہے، کمزور ہو گئی ہے، ہاتھ کانپتے، ہڈیوں کا گٹھا بن کے لگی ہوئی ہے۔ فرمایا آجا میں تیار ہوں۔ پردہ ہٹایا کہ جی میری بیٹی ہے شادی کرنے لگا، میں نے تو نہیں اس سے شادی کرنی۔ کہا تو کہتا تھا عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا صاحب میں تو اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر شادی کے بعد میری بیٹی بیمار ہو جاتی، اگر نکاح کے بعد اس کے حالات بگڑ جاتے تو کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا ادھر آ میں تجھے بتاؤں تجھے پیار کس چیز کے ساتھ تھا۔ اس کا بازو پکڑا اور گند والے مٹکے پہ لے گئے، فرمایا تو اس گند سے پیار کرتا، یہ ہے تیری محبت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ٹوٹنے سے بچانے کا نسخہ پہلے یہ بتایا، فرمایا خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، دولت متکبر بنا دے گی، اور خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے۔ حضور کیا دیکھے؟ فرمایا دین دیکھ کے شادی کرنا، اللہ تمہارے لیے برکت پیدا فرما دے۔